زندگی عطا کی ہے، ہم اس کے قرضدار ہیں۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، اس کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہمیشہ ہمیں یہاں نہیں رہنا ہے۔ ایک دن یہاں سے جانا ہے، مرنا ہے اور اپنے اصل گھر میں جانا ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا محل بنا لے، کتنے بھی قیمتی گھر خرید لے، لیکن اس نے ایک دن مرنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے۔ کوئی کتنے بھی قیمتی کپڑے پہنے، لیکن اس نے ایک دن کفن کو ضرور پہننا ہے۔ کفن پہن کے اور وہ اپنے گھر کو چلا جائے گا۔ تو کبھی بھی تکبر کے ساتھ اس زمین پر نہ رہیں، اس دنیا میں رہیں، تکبر نہ آنے دیں۔ ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اس کی عبادت میں ٹائم دیں اور اس کی ناشکری نہ کریں، کیونکہ آج انسان کو اللہ جتنا نوازتا ہے نا، انسان اتنی ہی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ کتنا بھی نواز دے، پھر بھی انسان کہتا ہے اس نے کچھ نوازا ہی نہیں ہے، ناشکری پہ اترا ہوا ہے۔ اللہ تو اتنا دینے والا ہے کہ انسان کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کر دینا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک روزے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، روزے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک بوڑھا انسان تھا، وہ ایک ہوٹل پر کام کیا کرتا تھا، وہ ہوٹل عیسائی کا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، ایک پوتا تھا، بہو تھی۔ بیٹا بہت بیمار رہا کرتا تھا، تو اسی کو کام کرنا ہوتا تھا، کیونکہ اس کا بیٹا کام نہیں کر پاتا تھا، بیمار رہتا تھا۔ آخری ٹائم تھا اس کے بیٹے کا۔ ایک دن اس کو خبر ملی کہ اس کا بیٹا انتقال کر گیا ہے، اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ عیسائی کے ہوٹل پہ تھا، جو ہوٹل کا آنر تھا وہ آ کے اس کو سہارا دینے لگا کہ جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمیں بڑا افسوس ہے۔ اس نے کہا صاحب افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے بیٹا دیا تھا، اس کی امانت تھی اور اس نے لے لیا ہے، تو اب کوئی امانت ہم کو دے رکھنے کے لیے تو ہمارا اس پر حق تھوڑی نہ ہو جاتا ہے، وہ تو اسی کی امانت رہتی ہے۔ اس نے امانت دی تھی، اپنی امانت لے لی، ہم اس پر دعوے دار نہیں ہیں، ہم کوئی اس کا حق نہیں رکھتے کہ ہم اس کو روک لیں یا ہم اس پر آنسو بہائیں یا ہم چیخیں چلائیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ جس کی چیز تھی اس نے لے لی۔ وہ بہت افسوس کے ساتھ، جو عیسائی تھا، جو آنر تھا ہوٹل کا، تسلی دیتے ہوئے چلا گیا۔ یہ بوڑھا شخص گھر پہ گیا، کفن دفن کیا، 2-3 دن کے بعد واپس آ گیا۔ کام کرتا رہا، کوارٹر تھا وہیں پہ رہتا تھا، اس میں کام کرتا رہا۔ ایک دن پھر خبر ملی کہ اپنے شوہر کے غم میں بیوی بھی انتقال کر گئی، یعنی اس بوڑھے انسان کی بہو بھی انتقال کر گئی، اس کے بیٹے کی بیوی۔ تو یہ بوڑھا انسان اسی آنر کے پاس گیا، عیسائی کے پاس، کہا آج میری بہو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میری بہو کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اجازت دیں تو میں کفن دفن کے لیے گاؤں چلا جاؤں۔ اس نے کہا اس میں اجازت کی کیا بات ہے، اور پھر مجھے بہت افسوس ہے کہ اب تمہاری بہو کا انتقال ہو گیا۔ بوڑھا انسان تھا، وہ واپس گھر پہ آیا، بہو کا کفن دفن کیا۔ ادھر وہ آنر اور اس کی بیوی دونوں گاڑی سے اس کے گاؤں پہنچے، اس کے گھر پہنچے، اس کے پاس گئے، بوڑھے انسان کے کندھے پر اس آنر نے ہاتھ رکھا اور تسلی دیتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں ہے، ایک نہ ایک دن تو جانا ہی تھا اور ہمیں بھی بہت افسوس ہے، آپ بھی افسوس نہ کریں اور بس اپنی زندگی چین سے جئیں اور ان کا غم لے کے نہ بیٹھیں۔ بوڑھا انسان کھڑا ہو گیا، کہا کیا کہہ رہے ہو، مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں کوئی غم کے ساتھ نہیں جی رہا ہوں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور پھر کہتا ہوں کہ یہ اس کا معاملہ ہے، وہ جو چاہے گا وہ کرے گا، اس کی امانت تھی اس نے لے لی، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اور مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں کوئی غم کے ساتھ نہیں ہوں۔ آپ